MPG اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی جو عشق عمران میں مارے جانے کا دعویٰ کیا کرتے تھے اور جن کا موقف تھا کہ جب تک ان کی اڈیالہ جیل میں اپنے قائد عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی وہ کسی سے نہیں ملیں گے، 18 اکتوبر 2025 کو وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں ایک اہم اجلاس ہوا جس میں افغان مہاجرین کے مستقبل کے حوالے سے پالیسی طے کرنا تھی۔ اس میں بھی سہیل آفریدی شریک نہیں ہوئے اور بعد میں بھی کئی ایسے مواقع آئے، مگر آج ان کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ایک اہم ترین اور طویل ملاقات ہوئی ہے جس میں مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ برف پگھل گئی ہے اور اب تحریک انصاف کے رہنما اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی لچک دکھانے کو، بات سننے کو اور بات سنانے کو تیار ہو گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں کچھ سیاسی کشیدگی کم ہو سکے گی؟ اس کے علاوہ گزشتہ ہفتے عمران خان کو پیمز لایا گیا تھا، وہاں پہ ان کا علاج ہوا، جس طرح چپکے سے انہیں اڈیالہ جیل سے پیمز لایا گیا، کیا اسی طرح کسی دن یہ خبر بھی سننے کو مل سکتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بنی گالہ منتقل کر دیا گیا اور پھر الٹیمیٹلی انہیں رہائی جو ہے وہ نصیب ہو جائے؟ اسی طرح ایک تیسرا جو اہم موضوع ہے وہ کرکٹ کے حوالے سے ہے۔ اگرچہ ہم سیاست پہ حالات حاضر میں بات کرتے ہیں لیکن کرکٹ کی جب بات آتی ہے تو ہم سب جو ہے وہ کرکٹ کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں۔ تو پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ T20 ورلڈ کپ میں ہم شرکت تو ضرور کریں گے لیکن بھارت کا سامنا ہم نہیں کریں گے، بھارت کے خلاف جو ہے وہ ہم نہیں کھیلیں گے۔ تو یہ کتنا حکمت آمیز اور دانشمندانہ فیصلہ ہے، اس کے حوالے سے بھی آج کے شو میں ہم بات کریں گے۔ میں نے آج اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اعزاز سید صاحب، سینئر صحافی، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فیصل چودھری صاحب، معروف قانون دان ہیں، آپ انہیں جانتے ہیں، مختلف شوز پہ سنتے رہتے ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ دونوں صاحب کا۔ چودھری صاحب آپ سے بات جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ یہ جو سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے، تفصیلات آنا بھی باقی ہیں، ابھی رسمی بیانات تو آ گئے ہیں، لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا بریک تھرو ہے؟ دیکھیے کوئی شائن بات ہے، ظاہر ہے وہ ایک یونٹ کے ایگزیکٹو ہیڈ ہیں اور پرائم منسٹر وفاق کے ہیڈ ہیں، جی، تو دونوں میں جو آئس بریکنگ ہونی چاہیے۔ آخر جو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں یا وہ تو آپس میں دیکھیں نا، ملاقات سیاست و ملاقاتوں کا نام ہے، بالکل ایسے سیاست ڈائلاگ کا نام ہے۔ جی ہاں، تو آپ ملیں گے، صوبے کے مسائل ہیں، وفاق کیونکہ ہمارے یہاں پہ وفاقی نظام حکومت ہے، پارلیمانی نظام ہے، جی اس میں صوبے جو ہیں 18ویں ترمیم کے بعد NFC میں وہ کافی ان کو پیسے ویسے تو ملتے ہیں جی لیکن پھر بھی وفاق کی ضرورت رہتی ہے، بالکل لہٰذا یہ چیز اگر آپ خالصتاً ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پہ دیکھیں تو بڑی ضروری ہے۔ جی بلکہ میں تو ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں کہ ملاقاتیں ہونی چاہیے اور خام کا جذباتیت جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے۔ پولیٹیسائزنگ جو ہے نا جی، پالیٹکس، جی ہم لوگ اس کو نیگیٹو سینس میں لیتے ہیں، پالیٹکس ہی کرنی چاہیے اور پالیٹکس میں رابطہ جو ہے استوار رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی آئس بریکنگ ہے۔ اس میں مزید عمران خان صاحب سے متعلق بات نہ ہونا جی وہ میرے لیے تھوڑی سی عجیب بات ہے کہ اگر آپ ملاقات ہوئی تو لازمی وہ بات تو ضرور ہونی چاہیے تھی۔ آپ کا خیال ہے نہیں ہوئی وہ بات؟ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوئی بات، تو ظاہر اب CM اگر یہ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کو یقین کرنا پڑے گا۔ وہ یقین تو کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں ہوئی تو پھر تو نامناسب بات ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب کے بغیر سہیل خان آفریدی ہو یا PTI کے کوئی بھی جی بندہ ہو جی وہ اسموتھ سیلنگ نہیں کر سکتا، ایسے ہی لہٰذا ان کو ان کی بات جو ہے جہاں پہ بھی موقع ملے وہ کرنی چاہیے، اور ان کے لیے جو بھی ان کی مشکلات ہیں ابھی تک آپ کو پتہ ہے کہ ہیلتھ رپورٹس فیملیز کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی، اور مطلب ابھی میں جب آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں آج 9واں-10واں دن ہے جی تو کوئی ان کی ایکسیس نہیں ہے فیملی کے حوالے سے ان کا یہ موقف ہے کہ جی فیملی سے مراد جو ایکسٹینڈڈ فیملی نہیں ہوتی، آپ کی بیوی، آپ کے بچے ہوتے ہیں، تو بشرا بی بی وہیں اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، تو ان کے نالج میں ہے کہاں سے ہم کب سے اتنے گورے ہو گئے کہ ہم نے بہن بھائی اور ماں باپ کو فیملی سے نکال دیا؟ وہ اگر بیوی نہ ہو، بچے نہ ہو تو پھر ظاہر ہے بہن بھائی اور باقی فیملی ہو جاتی ہے۔ وہ ان کی بہنیں جو ہیں جی ان کی فیملی ہیں، اور یہ عدالت نے تسلیم کیا ہوا ہے اور ان کا حق کے ملاقات بھی ہوتا ہے۔ جی عائشہ بی بی کی بھی فیملی ہے، ان کے بھی اپنے بچے ہیں، وہ بھی جاتے ہیں، جی اور یہ تو مذاق کی بات ہے نا جی، جو بھی کرے یہ اس کو تو وہ یہ چلاکیاں نہ کریں جو بھی کر رہا ہے۔
دیکھیں ان کی جو ہیلتھ سے متعلق بات کو چھپانا جی یہ بہت ہی برا میسج ہے. صحیح. آپ عمران خان صاحب کو یہ آنکھ کا مسئلہ تھا جی. کافی عرصے سے انہوں نے پرولونگ کیا. جی ان کا دانت کا بھی مسئلہ ہے اور اس وقت بھی میں نے ان کو یہ کہا تھا اتھارٹیز کو جی کہ ان دونوں کی سہولت جیل کے اندر نہیں ہے, جو ہاسپٹل میں یہ چیزیں نہیں ہیں. جی تو آپ جو ہیں اس کو ایڈریس کریں کیونکہ اگر یہ پروسیجر اس کی ریکوائرمنٹ اور پروسیجر وہاں پہ ہو نہیں سکتا, جی او ٹی نہیں ہے اس میں. صحیح. تو وہاں پہ آپ جائیں گے اسپیشلسٹ جیسے میاں صاحب کو لاہور میں سروسز ہاسپٹل اور یہاں پہ پمز ہاسپٹل میں رکھا گیا جی تو وہاں پہ رکھے فیملی, اور یہ لیگل ریکوائرمنٹ بھی ہے. رول 795 ہے پریزن رولز 1978 کا, اس میں یہ لازمی ہے کہ آپ فیملی کو انفارم کریں. رائٹ. اچھا اعزاز, اس پہ بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, لیکن پہلے اس پہ کوئی گفتگو ہو جائے کہ یہ جو ملاقات ہے سہیل آفریدی صاحب کی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ, ایک تو انہوں نے حقیقت پسندی سے کام لیا, اس بات کا ادراک کیا کہ وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں تو ان کا وزیر اعظم سے ملنا ضروری ہے. تو کیا اس ملاقات میں صرف انتظامی معاملات پہ ہی بات ہوئی؟ آپ کی کیا خبر ہے, کیا تجزیہ ہے؟ دو باتیں اس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صوبوں کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں ان کا مرکز کے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ ملنا یہ کوئی بڑی خبر نہیں ہونا چاہیے, یہ ایک معمول کی روٹین ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی یہ اتنی اہم خبر بن گئی ہے کہ اس کے اوپر ہم محفل میں بیٹھ کے گفتگو کریں. جی ایسا ہی ہے, آپ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں باقاعدہ ریاست پاکستان کے خلاف ایک جنگ ہو رہی ہے. بالکل ایسی ایک اسٹیٹ آف وار ہے وہاں پر, ہم مانیں یا نہ مانیں. اس اسٹیٹ آف وار میں جو خیبر پختونخوا ہے, آپ کو پتہ سب سے زیادہ ہٹ خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہی ہوتے رہے. اور خیبر پختونخوا میں اگر بلوچستان کے کمپیئر کیا جائے تو آبادی زیادہ ہے تو کیجویلٹی بھی سب سے زیادہ ہے. بالکل ایسی. تو کیجویلٹی سب سے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر جو عام آدمی کی ریزنٹمنٹ ہے وہ بھی سب سے زیادہ ہے. تیرا ویلی میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنی میس لیول کے اوپر ری لوکیشن ہوئی, اس کے اوپر لوگوں کو بہت زیادہ ریزنٹمنٹ تھی, اور اس کے اوپر مرکز اور صوبے کے درمیان کسی قسم کا رابطہ نہ ہونا یا پراپر کوآرڈینیشن کا فقدان ہونا وہ ہم نے دیکھا. جس طریقے سے وہاں پر تیرا کے جو عوام ہیں وہ وہاں پر مشکلوں سے اپنے گھروں سے نکلے ہیں سردیوں میں, اور آگے ان کے لیے کوئی انتظامات نہیں ہیں. تو یہ اس بات کا ریفلیکشن تھا کہ میس لیول کے اوپر جو لوگ ہیں کانفلکٹ ہٹ ایریا میں خیبر پختونخوا کے میں وہ اس ضد کا شکار ہو رہے ہیں جو مرکز اور صوبے کے درمیان ہو رہی ہے. تو اس پورے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھی ملاقات ہے, خوشائند بات ہے, اور انتظامی معاملات کے اوپر خوشائند بات ہے. دوسری ہمارے بھائی نے بات کہی کہ عمران خان صاحب کے بارے میں بات ہونی چاہیے, ٹھیک بات ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ کیا عمران خان والا معاملہ پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کے لیول کے اوپر اس میں کوئی سلوشن نکل سکتا ہے؟ آنسر از نو. یہ معاملہ ہاں دل کو خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ آپ بات کر لیں اور لوگوں میں بتائیں کہ جی ہم نے بات کی ہے. میرے خیال میں اگر چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے کہا کہ ہم نے بات نہیں کی تو انہوں نے ایک ریئلسٹک پکچر پیش کی ہے کہ یہ ریئلسٹک بات ہے, ہم نے ان ایشوز کے اوپر بات کی ہے. باقی خان صاحب والا جو معاملہ ہے میرا نہیں خیال کہ وہ کسی پے گریڈ اس پے گریڈ میں فال کرتا ہے. شاہ جی کہہ رہے ہیں کہ اٹس ابو پرائم منسٹرز پے اسکیل. جی ان کے اوپر سے ان سے اوپر کی بات ہے. وہ سی ایم تو سر پی ایم سے نیچے ہی ہوتا ہے نا بھائی. نہیں وہ دوسرا فریق ہے نا, اس طرف سے بھی اگر دیکھیں نہیں ہے نا. سی ایم نے تو باہر ریکویسٹ کرنی ہے نا, تو جس سے ریکویسٹ کرنی ہے امپورٹنٹ تو وہی بندہ ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو الیکشنز ہوئے ہیں 2024 کے اور بعد میں جو سچویشن بنی ہے اس کے بعد جو سسٹم بن کے آیا ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. اب میں اور آپ جتنا مرضی مذاق کر اڑا لیں, جتنا مرضی طنز کر لیں, کیا ریالٹی سے ہم چینج کر سکتے ہیں؟ انفارچونیٹلی دس از دا بٹر ریالٹی وچ وی آر فیسنگ. تو سب میں تو یہ کہتا رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ جب آپ چیف ایگزیکٹو پہ اردلی کی پھپتی کسیں گے پھر بات کیسے آگے بڑھے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ وزیر اعظم کے پاس اختیار نہیں ہے تو دوسری طرف سے بھی آپ سہیل آفریدی کو چھوڑیں, کوئی بندہ چلا جائے, اچکزئی صاحب مذاکرات کر لیں, سلمان اکرم راجہ صاحب کر لیں, عمران خان کے علاوہ کسی اور کے پاس اختیار ہے؟ نہیں ہے. نہیں دیکھیں انہوں نے دو بندوں کو تو مذاکرات کا مینڈیٹ دیا ہے نا. جی اچکزئی صاحب اختیار نہیں دیا, مینڈیٹ دیا.
وہ ایک چیز ہوتی ہے. نہیں دو فرق. وہ تو دیکھیں نا شہباز شریف صاحب بھی رانا ثناءاللہ کو مینڈیٹ دے دیں گے. ہاں تو دیں نا, دیکھیں بہت اچھی بات ہوگی. رانا ثناءاللہ پرفیکٹ مین ہے اس سائڈ سے. لیکن آپ تو کہیں گے کہ وہ ایون شہباز شریف کے پاس نہیں ہے مینڈیٹ, تو آگے کہاں سے؟ نہیں دیکھیں, اب یہ میں تو نہیں کہہ رہا, یہ تو شاہ جی نے کہا ہے. ہم تو صرف انڈورس کریں, شاہ جی جو کہتے ہیں ہم تو آمین کہتے ہیں. ہم تو جٹ بندے ہیں, جو سید کہیں آمین کہہ دیتے ہیں ہم لوگ. نہیں لیکن یہ بٹر بات یہ ریالٹی کہ یہ ریالٹی بٹر کہاں, یہ ہمیشہ ریالٹی ہے, سویٹ ریالٹی کہہ لیں. پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات جو ہے جی اس کے تو ابھی پھر محسن نقوی صاحب سے بات کر لیتے ہیں, ان کا ہاتھی تو وہی ہے نا, تو ان سے بات کر لیتے ہیں. پھر پرائم منسٹر بھی انہیں ریکویسٹ انہیں کو کرنی ہے. دیکھیں پرائم منسٹر, میں تو ذرا مختلف خیالات کا حامی ہوں. جی ویسے قطع کلامی آپ پرائم منسٹر کو بہت ہلکا لے رہے ہیں. نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں, میں وہی محسن نقوی کے حوالے سے آپ پرائم منسٹر کو بہت ہلکا لے رہے ہیں. نہیں, میرا نہیں خیال, کٹ گیا نمبر. ہاں میرا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر نے محسن نقوی سے کوئی ریکویسٹ کرنی ہے. یہ آپ ذرا چیک کر لیجئے گا. اچھا چلیں, پرائم منسٹر کو اتنا بھی ہلکا نہ لیں, ٹھیک ہے ان کی وہ نہیں ہے, لیکن اچھا وہ بات ونڈر بوائے وہ ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیشینس کو پولیٹیشینس کے ساتھ بات کرنی چاہیے. دیکھیں آپ, یہ ایک اور بھی ریالٹی ہے. ریالٹی یہ ہے کہ اگر آپ پرائم منسٹر, چاہے وہ فارم 47 کا پرائم منسٹر ہے, پرائم منسٹر سیاسی آدمی تو ہے بالکل, ٹھیک ہے, اگر ان کے اختیارات نہیں ہیں نا, تو اختیارات ظاہر ہے پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس. جی اور یہ بڑی نامناسب بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمران جماعتوں کے پاس پولیٹیکل اسپیس کوئی نہیں ہے, پی ٹی آئی کے پاس تو آگے کوئی نہیں ہے. پھر یہ تمام جماعتیں مل کے جب تک اپنی پولیٹیکل اسپیس نہیں حاصل کرتی, جی پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی. ایسے ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ایک پارٹی بات نہیں کر سکتی, یہ میرا ماننا ہے. جی آئی کین بی رانگ, somebody can differ with me, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ تمام پولیٹیشینس کو پولیٹیشینس کے ساتھ بات کرنی چاہیے, جی اور وہاں سے ہی راستہ نکلنا ہے. جب تک آپ سارے ایک پیج پہ نہیں آئیں گے, اور پھر پولیٹیکل سپیس آپ نے ایک دوسرے کو دینی ہے. پی ٹی آئی کا جو مسئلہ ہے, جو میں نے, خیر میں تو ہمیشہ ہاں سب کو ٹاکس کی, اور میں نے تو کہا تھا کہ بنی گلا چلیں, اس مورچے میں تو بات بھی نہیں ہو سکتی. پی ٹی آئی اگر ٹیک آل کرنے کی بات کرے گی, نہیں ملے گا. ٹیک آل پالیٹکس میں ہوتا نہیں ہے. صحیح, آپ کو پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, جے یو آئی, اے این پی, ایم کیو ایم, قاف لیگ, جیم لیگ, میم لیگ, جو بھی ہیں جی ایوان کے اندر ہیں سیاسی جماعتیں اور باہر ہیں, جی سب کو مان کے تسلیم کے کر کے ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. بالکل بالکل ایسے ہی. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اکیلے کریں گے اور وہاں سے اسٹیبلشمنٹ, پھر آپ وہی غلطی دہرا رہے ہیں جی جو آپ نے پہلے کی, جی اور پھر پی ڈی ایم نے کی, جی پھر آپ دوبارہ کریں گے. اور یہ جتنا ہم پیچھے چلے جائیں تو ہر شروع کسی سے ہوتی آ رہی ہیں. ہاں, ایسے ہی. ایشو یہ ہے کہ یہ آپ کو جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جی دیکھیے کوئی بھی ہمارے ملک کے ڈائنامکس اس طرح کے ہیں, مجھے بھی ہسٹری پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے. ہمارے ملک ہے سیکورٹی اسٹیٹ, اور دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں چلتا, یہ بھی ایک ریالٹی ہے. جی باقی گلاں گلاں کرنی نے سوری کری رکھی ہے. وہ یہ ہے کہ ابھی اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ کو جو گیون رول ہے, اگر اس میں آپ نے واپس لانا ہے, جی جو پہلے کوئی پولیٹیکل سپیس تھی, ہاں بالکل. بات تو ایک ہی ہونی ہے نا شاہ جی, وہ ہے نیکسٹ الیکشن. اس کے علاوہ تو کوئی بات ہوگی نہیں, کوئی نہیں. وہ الیکشن سال پہلے ہو جائے, 1.5 سال پہلے ہو جائے, 2 سال پہلے ہو کیسے جائے, ہوگا وہ پی ٹی آئی, ہاں آپ ریوائیو کریں الیکشن کمیشن جی پورا, جی ٹھیک ہے, اگلا فری اینڈ فیئر الیکشن لے لیں. یہ بات شروع دن سے ٹیبل پہ ہے. جی اس کو لینا نہ لینا یہ جو ہے وہ ان کی مرضی ہے, ہیں جی, اسٹیبلشمنٹ کی, صحیح. پی ٹی آئی کی. پی ٹی آئی نے بہت ساری لیٹ بھی کر دی ہے میری نظر میں. اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں غیر سیاسی لیڈرشپ. آپ دیکھیں نا محمود خانہ چکزئی کے ساتھ جو 4 دنوں سے ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ, اس کو مطلب احترام کے ساتھ, وہ سیانے آدمی ہیں, وہ انہوں نے عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں جو اسٹیٹمنٹ دی ہے, جی وہ کس بنیاد پہ دی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی. مطلب ظاہر ہے کہ اگر میں نے کوئی انفارمیشن یہاں پہ ریویل کرنی ہے تو میں نے اس کی کوئی بنیاد دینی ہے نا جی. جب بنیاد ہی نہیں ہے کسی انفارمیشن کی, وہ آپ کو کوئی رپورٹ ملی ہے, آپ کو کوئی بندہ ملا ہے, آپ کو کوئی یہ میسج ملا ہے. تو صاحب تھوڑی دیر پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ جس طرح ابھی ٹرولنگ ہو رہی ہے اچکزئی کی, ابھی سہیل افریدی پی ایم سے ملے ہیں, ہو سکتا ہے ان کی بھی ٹرولنگ ہو جائے, تو یہاں عمران خان کے علاوہ تو اور کسی کے پاس سہیل خان کی افریدی کی میٹنگ پہ ٹرولنگ نہیں ہوگی. یہ جو انہوں نے کہا نا کہ عمران خان ڈسکس نہیں ہوئے, چلیں 2 اس پہ لازمی ہوگی. چلیں 2 دن پہلے جو اڈیالہ جیل انہوں نے دھرنا دیا اور رات کو اچانک ختم کر دیا, اس پہ بھی ان کی سر ٹرولنگ وہ ہوئی. تو دیکھا نا آگے چل کے بچگانا اس- فیصلہ ہے. اچھا جنرل سیکرٹری اس کو کک پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ
شکل سے بھی مایوس ہے، ویسے بھی مایوس. میں نے زندگی میں اس کو حد نہیں دیکھا. تو پھر کس نے لگایا وہ جنرل سیکرٹری؟ وہ خان صاحب کا کوئی پہلا اور آخری غلط فیصلہ تھوڑی ہے، وہ تو کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، خود آگے ہی بھی بھگت کرتے رہے ہیں، خود ہی بھگت رہے ہیں نا. کوئی سیاسی بندہ لگایا ہوتا تو کوئی آگے چلتا نا بات. اب ایشو یہ ہے کہ 8:30 بجے آپ سردیوں کے دنوں میں کہتے جی ہم باہر گئے ڈالا، ہم نے ان کو ڈانٹ پڑی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں پیچھے سے فیملی سے کہ آپ نے کیا تماشا بنایا ہوا. وہاں پہ یہ گئے، وہاں پہ جی ہم نے بیٹھ کوئی ایم پی ہے کوئی ادھر کوئی. اور مزے کی بات جی سوشل میڈیا پہ اناؤنس کر دیا، کسی کو کال تک نہیں کی کہ بندے بھیجے. اچھا یوسف، یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے.